ناول بار خدا دوسرا حصہ۔ مسافروں کے پہنچنے سے پہلے ان کے آنے کی خبر مظفر آباد پہنچ چکی تھی۔ میجر صاحب نے صبح ہی کیپٹن زبیر کو محب، نوشین، نفیسہ اور دونوں بچوں کے آنے کی اطلاع کر دی تھی۔ بس اڈے پر سرکاری گاڑی سمیت ڈرائیور پہلے سے ان لوگوں کو لے جانے کے لیے موجود تھا۔ نفیسہ کے لیے یہ غیر متوقع تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پاپا کیپٹن زبیر کو یوں اطلاع کر دیں گے۔ باوردی ڈرائیور کو بس سے اترتے ہوئے مسافروں میں ایک شہری مرد، 2 شہری عورتیں اور 2 بچے پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ اس نے قریب آ کر پوچھا، سر آپ ڈاکٹر محیب ہیں؟ جی ہاں سر، مجھے کیپٹن زبیر صاحب نے آپ لوگوں کو لینے کے لیے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ نفیسہ نے تڑاک سے پوچھا۔ ڈرائیور لمحہ بھر کو سٹ پٹا گیا، مگر محیب کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر اس جملے کو محض مذاق سمجھتے ہوئے سامان اٹھانے میں مصروف ہو گیا۔ ڈرائیور کے رد عمل پر نفیسہ سے کچھ اور نہ بن پڑا تو وہ غصے سے بولی، آپ کی بڑی مہربانی، آپ یہاں آئے، آپ ہمیں یہاں کے کسی اچھے اور پرسکون ہوٹل میں پہنچا دیں۔ محیب نے سامان اٹھانے میں مدد کرتے ہوئے کہا، آپ کو اتنی محبت سے ہماری مہمان نوازی کرنا چاہتا ہے تو ہمیں بھی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی پیشکش کو قبول کر لینا چاہیے۔ کل یہ پرومس ہوا تھا کہ ہم ہوٹل میں قیام کریں گے، میں اب بھی اس پر قائم ہوں، مگر یہ انتظام اور یہ اطلاع میری طرف سے نہیں ہے۔ کیپٹن زبیر سے میں بھی اتنا ہی اجنبی ہوں جتنا آپ۔ ہمارے اسلام آباد سے روانگی کے بعد انکل نے زبیر صاحب کو اطلاع کر دی کہ ہم آ رہے ہیں، اور جب انکل انہیں بتا چکے ہیں اور وہ خود بھی ہمیں اپنا مہمان بنانا چاہتے ہیں تو اب یہ غیر اخلاقی سا لگ رہا ہے کہ ہم یہاں ہوٹل میں قیام کریں۔ نوشین، جو موجودہ صورتحال پر اب تک مسکرا رہی تھی، نے نفیسہ کے قریب آتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، باجی آپ کچھ باتوں کو اپنے آپ سے رجسٹر کر رہی ہیں۔ وی آر ناٹ ڈسکسنگ اباؤٹ یور سیکنڈ میرج۔ ہم شادی کرنے یا نہ کرنے کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو ہر طرح کا اختیار حاصل ہے۔ آپ ہی بتائیے کہ کیا ہم کیپٹن زبیر کو جانتے ہیں؟ لیکن میں اسے ابھی سے ایک اچھی کمپنی تصور کر رہی ہوں۔ آپ میری بات کا یقین کریں، یہاں پہنچنے سے پہلے مجھے قطعی پتا نہیں تھا کہ انکل نے زبیر صاحب کو یہ سب کچھ بتا دیا ہے، لیکن محیب کو تو پتا تھا۔ یقین کرے باجی، مجھے بھی کچھ نہیں پتا تھا۔ میں اب تمہاری بات کا یقین کر ہی نہیں سکتی۔ تم یقیناً پاپا کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ سب گاڑی میں بیٹھ گئے۔ دراصل نفیسہ کا سارا غصہ جھاگ کی طرح کا تھا۔ مسلسل انکار نے نفیسہ کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ وہ غصے اور انکار کے باوجود آہستہ آہستہ ان اندیکھے طریقے سے کیپٹن زبیر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے اندر اب یہ خواہش پیدا ہو چکی تھی کہ وہ کم از کم ایک بار ہی صحیح مگر اس شخص کو دیکھے جو اس کو 2 بچوں کے باوجود قبول کرنا چاہتا ہے، جو اس کے بارے میں کچھ جانتا نہیں، جس نے اس کو ایک بار بھی دیکھا نہیں مگر وہ اس سے شادی کا خواہش مند ہے۔ یہ بات یقیناً حیران کن تھی۔ چاروں طرف کے خوبصورت مناظر بھی گاڑی کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ پہاڑوں پر اگے ہوئے درخت قطاریں بدل رہے تھے۔ قدرت نے انسانی آنکھ میں حیرت انگیز کیمرے نصب کیے ہیں جو دیکھنے والوں کو تحیر میں مبتلا کر دیتے ہیں، مگر ہم اس نعمت کے پوشیدہ اسرار سے واقف ہونے کے باوجود اس کی حیرانی میں بے دھیانی سے سفر کرتے ہیں۔ ہمیں آنکھ کیا کیا دکھاتی ہے اور کیسے کیسے دکھاتی ہے، یہ صبح و شام ہمارے سامنے جاری رہتا ہے، لیکن یہ کمالات ہمارے شعور کے دروازے پر دستک نہیں دیتے۔ انسان نے اب تک اپنی تمام تر سائنسی صلاحیتوں کے وصف کیمرے پر جو کچھ تخلیق کیا ہے وہ ہماری آنکھ کے جملہ کمالات سے بہت ہی کم ہے۔ یہ خالق کائنات کی حکمت ہے کہ اس نے انسانوں کو 2 آنکھیں دی ہیں جن کی مدد سے ہم سامنے نظر آنے والی ہر شے کو اس کے اصل فاصلے پر رکھ کر دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی شے قریب ہے تو وہ قریب اور دور ہے تو دور دکھائی دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کے قریب تر اشیاء آپ کی ہی اسپیڈ سے سفر کر رہی ہوتی ہیں، مگر جیسے جیسے یہ فاصلہ بڑھتا ہے مسلسل دور ہونے والی چیز کا سفر کم رفتار ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا قطار در قطار درختوں میں قریب تر درخت بہت جلدی سے قریب آتے ہیں اور اتنی تیزی سے پیچھے چلے جاتے ہیں اور نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، مگر آخری حد کا درخت دیر تک ہماری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ لہذا قریب کی قطاریں مسلسل بدلتی رہتی ہیں اور آخری حد کی کو چھونے والے پہاڑ، درخت یا بادل دیر تک مسافروں کا ساتھ دیتے ہیں، اور دور پہاڑوں پر بنے ہوئے مکانات کا منظر بھی تادیر چلتا رہتا ہے۔ سیاح زمین کے اس بھنور میں گم ہو جاتے ہیں، کیونکہ شہروں میں یہ ایسا منظر کہاں ملتا ہے۔ وہاں تو سڑک کے دونوں جانب چند فٹ کے فاصلے پر بنی ہوئی بلند و بالا عمارتیں دوڑ کر سفر کرنے کے باوجود نہ صرف بدلتے ہوئے منظر کے سحر سے عاری ہوتی ہیں بلکہ جتنی جلدی وہ قریب آتی ہیں اتنی جلدی دور بھی ہو جاتی ہیں۔ یوں دوڑتی بھاگتی زندگی کا کوئی لمحہ ان آنکھوں میں تادیر ٹھہر ہی نہیں پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان علاقوں کے وسیع اور اس میدانوں میں آنے والے سیاح جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔
ہر منظر، ہر درخت، ہر پہاڑ اور قدرت کی ہر رانائی۔ حسین مناظر میں کھوئی ہوئی کسی بھی آنکھ کو احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ کب چلے اور کب فوجی رہائشی علاقے میں بنے ہوئے ایک پختہ مکان کے آہنی گیٹ پر پہنچے۔ جب گاڑی رکی تو وہ دوڑتے ہوئے بھاگتے منظر بھی رک گئے اور آنکھوں کے کیمرے کے لینس پر منظر آ کر ٹھہر گیا تو احساس ہوا کہ وہ کیپٹن زبیر کے گھر پہنچ چکے ہیں۔ محب نے نظریں گھمائی اور جب اس کی آنکھیں آہنی گیٹ پر آ کر رکی تو وہ چونکا۔ دروازے پر کراچی سے اسلام آباد آتے ہوئے جو معصوم نو بیہاتہ جوڑا ملا تھا کھڑا ہوا مسکرا رہا تھا۔ محب اور نوشین دونوں اس حسین اتفاق پر حیران تھے۔ ہیلو ڈاکٹر محب۔ یس، کیسے ہیں آپ؟ میں زبیر بھائی جان کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ اندر آئیے، نہ بیٹھ کر باتیں ہوں گی۔ ڈرائنگ روم تک آتے آتے خواتین نے ایک دوسرے سے تعارف حاصل کر لیا تھا۔ محب اور عزیز بھی متعارف ہو چکے تھے۔ عزیز کیپٹن زبیر کا عزیر متعارف ہو چکے تھے۔ عزیر کیپٹن زبیر کا چھوٹا بھائی تھا، کراچی میں ایک پرائیویٹ چینل میں پروڈکشن سے وابستہ تھا اور والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ حال ہی میں اس کی اور اریبہ کی شادی ہوئی تھی اور ہنی مونی منانے بڑے بھائی کے ہاں مظفر آباد آیا ہوا تھا۔ پچھلے دنوں ایل او سی پر دراندازی کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے چند بے گناہ کشمیریوں کی وجہ سے آج آرمی ہیڈ کوارٹر مظفر آباد میں فوجی افسران کی ایک اہم میٹنگ تھی، جس میں شرکت کی وجہ سے کیپٹن زبیر چند سو میٹر کے فاصلے پر ہونے کے باوجود مہمانوں کے استقبال کے لیے موجود نہ تھا، مگر اس نے اریبہ اور عزیر کو خاص ہدایت کر دی تھی کہ آنے والوں کا خاص خیال رکھیں۔ آنے والے اب سے پہلے اجنبی تھے مگر اب نہیں رہے تھے۔ یوں بھی اجنبیت ختم کرنے کے لیے گفتگو کی ڈور کا ایک سرا ہی کافی ہوتا ہے اور نوشین کے پاس وہ سرا موجود تھا۔ سبھی ایئرپورٹ کی اجنبی ملاقاتوں پر کہے لگا رہے تھے۔ ایک موقع پر محب نے میری چڑ بنا لی تھی۔ ظاہر ہے ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا ہے تو کیا ہوا، ہم بھی تو آخر ہنی مون منانے جا رہے ہیں، اور یہ صاحبہ آپ دونوں کا ذکر کیے جا رہی تھی۔ ٹو بی ویری فرینک، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے ہمیں نوٹس کیا۔ ویسے نوٹس تو بہت سے لوگوں نے کیا ہے۔ اریبہ اور میں دونوں ہی کچھ چھوئی موئی سے واقع ہوئے ہیں۔ اریبہ بہت اچھی ڈیزائنر ہیں، بہت ہی نفیس اور نازک چیزیں، کپڑے اور پارٹس ڈیزائن کرتی ہیں، اور میں میڈیا پروڈکشن سے وابستہ ہوں۔ جو کچھ بھی تخلیق کرتا ہوں اس میں جمالیات اور ذوق کا بہت خیال رکھتا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم دونوں کی فیلڈ بھی ایسی ہے کہ ہمارے ارد گرد جو پورا ماحول ہوتا ہے وہ کم و بیش شاعری، حسن اور نزاکت کا حامل ہوتا ہے۔ بھلا ایسے ماحول میں یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ذہنی نفاست اور نزاکت سے گزر رہے ہوں اور جسمانی طور پر اس سے متاثر نہ ہوں؟ یار آپ کے ساتھ تو بڑی دلچسپ گفتگو ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم دونوں میاں بیوی کو بھی یہ چیزیں انسپائر کرتی ہیں۔ چونکہ یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے تو ہم صرف رسائل، ٹی وی، اخبار کے ذریعے ہی پیاس بجھاتے ہیں۔ مجھے بھی آپ سے ان موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے مزہ آئے گا۔ بھائی جان کا ایک پرابلم ہے کہ وہ فوجی آدمی ہیں، ان کی حصے مزہ ہے تو بہت زبردست، مگر وہ ہر ایک کے ساتھ نہیں کھلتے۔ چونکہ ان کا حکم تھا کہ تم دونوں سب سے پہلے یہاں آؤ تو ہم یہاں چلے آئے، مگر آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ میں اور اریبہ اکیلے ہی مظفر آباد یا وادی نیلم کی سیر کریں گے، مگر جب پرسوں مجھے پتا چلا کہ اسلام آباد اور کراچی سے کچھ مہمان آ رہے ہیں تو میں بہت خوش ہوا کہ چلو اب سیر کا مزہ آ جائے گا۔ ایک لمحہ کے توقف کے بعد عزیر دوبارہ گویا ہوا۔ پہلے آپ یہ بتائیے کہ چائے پیئیں گے یا ٹھنڈا؟ کشمیر میں کشمیری چائے لطف دے گی، نوشین نے جواب دیا۔ ہاں ہاں بابا، اریبہ نے آواز دی۔ اندرونی دروازے سے ایک بوڑھا ملازم داخل ہوا۔ یہ شیر دل تھا، گورا چٹا درمیانہ قد، دبلا پتلا، چہرے پر سفید چھوٹی داڑھی، سر پر گرم ٹوپی، اپنی پوری وضاقتہ میں پہاڑوں پر رہنے والا ایک بوڑھا۔ اریبہ نے کہا، بابا ہمارے لیے اچھی سی کشمیری چائے بنا دو اور بچوں کے لیے آئس کریم لے آؤ، بلکہ ایسا کرو کہ چائے وغیرہ بادام کے درختوں کی طرف لے آؤ، ہم وہیں بیٹھ کر چائے پیئیں گے۔ یہ کہہ کر اٹھتے ہوئے اریبہ نے سب سے مخاطب ہو کر کہا، آئیے ہم باہر چل کر بیٹھتے ہیں۔ اس دوران میں نفیسہ خاموشی سے چاروں طرف ماحول کا مسلسل جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے خود کو ذہنی طور پر تیار نہیں کیا تھا، مگر وہ تمام چیزیں اور معاملات کو دیکھنا اور سمجھنا چاہتی تھی کہ اگر وہ انکار کرے تو اس کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے، اور اقرار کرے تو بھی اس کے پاس ذاتی اور مستحکم رائے ہونی چاہیے۔ پتھروں سے بنی ہوئی اس صاف ستھری اور کشادہ عمارت کے ساتھ زمین کا ایک ٹکڑا خوبصورت پھولوں کی کیاری، بادام کے درختوں اور بوگن ویلا کی بیلوں سے بھرا ہوا تھا۔ زمین پر ہر طرف گھاس ہی گھاس تھی، ہر چیز بڑے سلیقے اور ترتیب سے اپنی جگہ اگی ہوئی تھی۔ دور افق پر چیڑ اور دیودار کے درختوں سے لدے ہوئے پہاڑ اور ان پر سایہ فگن بادلوں کے ٹکڑے نیلگوں آسمان کے نیچے تیرتے ہوئے عجیب منظر پیش کر رہے تھے۔ وادی کی فضا نکھری اور شفاف تھی،
ہر طرف پرسکون خاموشی تھی. کبھی کبھی کسی پالتو جانور کی آواز یا دور پڑے نیچے وادی میں بل کھاتی ہوئی سڑک پر سے گزرتی ہوئی کسی گاڑی کی آواز سے ہلکا سا ارتعاش پیدا ہوتا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے ایک پرسکون ٹھہراؤ کا احساس دامنگیر ہو جاتا. سطح سمندر سے تقریباً 4,500 فٹ کی بلندی پر خوفناک فضا میں زندگی جیسے ٹھہر گئی ہو. سطح سمندر سے تقریباً 4,500 فٹ کی بلندی پر خوابناک فضا میں زندگی جیسے ٹھہر گئی ہو. دھوپ چپتی نہیں اور نہ آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے. دن کچھوے کی چال چلتا ہوا شام سے دھیرے دھیرے جا ملتا ہے اور پھر ہم آغوش ہو کر سو جاتا ہے. نیلگوں آسمان رفتہ رفتہ اندھیرے کی چادر اوڑھ لیتا ہے. دن دھیمی دھیمی چال سے چلتا ہوا کب رات سے جاگ گلے ملتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اور سر شام ہی اندھیرا پوری وادی کو اپنے خواب انگیز بازوؤں میں سمیٹ لیتا ہے. دن بھر چہچہاتے چرند پرند درختوں، منڈیروں، مچانوں، چھجوں کی دور گھپاؤں میں جا چھپے ہیں. اندھیرے کی چادر کے ساتھ ساتھ جل اٹھنے والے کمکمے پوری وادی میں عجیب منظر پیش کرتے ہیں. مطلع اگر صاف ہو تو آسمان پر ستاروں کی کہکشاں اور پہاڑوں پر جگمگاتے ٹمٹماتے بلب مل کر سحر انگیز فضا تخلیق کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یوں لگنے لگتا ہے جیسے کسی نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا ہو. حسین وادی کے ہر مکان کے ہر کمرے کی ہر بستر ہر تکیے پر دھری دو آنکھوں میں اترتی ہوئی نیند کی وادی میں خواب بھی کم و بیش جنت نظیر وادیوں کے ہی ہوتے ہیں، جہاں ہر شے سنہرے رنگوں پہ ڈھلی ہوئی، ہر موسم گلاب سے سجا ہوا، ہر فضا چاندی کی طرح چمکتی ہوئی اور ہر احساس خوشبو سے بسا ہوا ہوتا ہے. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہاں جس طرح دن جلدی چھپ جاتا ہے اسی طرح نکل بھی جلدی آتا ہے. یہاں نیند جتنی قوت سے بازو پھیلا کر ہم آغوش ہوتی ہے اتنی آہستگی سے وہ اپنے بازوؤں کو کھول بھی دیتی ہے. چرند پرند اپنی اپنی گپاؤں سے نکل آتے ہیں، پھول اپنی پنکھڑیاں کھول کر دن کو سلام کرتے ہیں، کسمساتے بدن انگڑائیاں لیتے بیدار ہو جاتے ہیں. سورج دور پہاڑوں کے پیچھے سے آہستہ آہستہ ابھرتے ہوئے اپنی چاندی جیسی کرنیں پوری وادی پر بانٹ دیتا ہے. پہاڑوں پر بنی ہوئی گزرگاہوں سے لوگ اترتے چڑھتے دکھائی دیتے ہیں، اور مکانوں سے اڑتا دھواں زندگی کی ایک نئی صبح کا اعلان کرتا ہے کہ یہ زندگی ہے، اسے یوں ہی رواں دواں رہنا ہے. بادام کے درختوں کے سائے میں پڑی ہوئی بیت کی کرسیوں پر چاروں طرف کی سائرانہ فضا میں بیٹھنے کا لطف ہی کچھ اور تھا. بابا چائے اور نمکین لوازمات درمیانی تپائی پر سجا کر جا چکا تھا. اریبا نے سب کو چائے پیش کی. ہیرا اور تلال پہلے ہی آئس کریم سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور گھاس کے قطع پر دوڑتے پھر رہے تھے. چائے کی چسکی لیتے ہوئے محب نے عزیر سے پوچھا، آپ نے الیکٹرانک میڈیا کی فیلڈ کیوں جوائن کی؟ کیپٹن صاحب اور آپ کی فیلڈ میں کوئی ربط ہی نہیں ہے، بالکل علیحدہ علیحدہ سمتوں سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ میرے والد صاحب ایک بزنس مین ہیں، وہ بالکل علیحدہ ہی سمت کے مسافر ہیں. بابا نے بہت چاہا کہ ہم دونوں بھائیوں میں سے کوئی تو ایسا ہو کہ ان کے بزنس کو سنبھالے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ نہ بھائی جان کا مزاج بزنس کی طرف تھا اور نہ میرا. اور یہ الیکٹرانک میڈیا، محب صاحب ایکسکیوز می، اب ہم میں اتنی بے تکلفی ہو چکی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نام سے پکار سکیں. دراصل عزیر کی یہ عادت ہے کہ وہ ہر ایک سے صاحب کر کے مخاطب ہوتے ہیں. اریبا نے لقمہ دیا. یہ اچھی عادت ہے، اس سے تعصب پیدا ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو عزت دے رہے ہیں، اور پھر یقینی طور پر آپ خود بھی عزت کروائے جانے کے حقدار ٹھہرتے ہیں. نفیسہ نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، جس پر عزیر نے فوراً کہا، میں بہت دیر سے سوچ رہا تھا کہ آپ سے کہوں کہ آپ بھی کچھ بولیں. ویسے بھی جمہوریت ہے، ہر ایک کو بولنے کا حق ہے، تو پھر بھلا آپ کو کیوں نہیں؟ میں آپ سے میڈیا کے کردار پر بہت اچھی. ایک منٹ، عزیر نے ٹوکتے ہوئے کہا، پہلے یہ طے کر لیں کہ ہم ایک دوسرے کو کس طرح مخاطب کریں گے. یہ جناب مجھے عزیر صاحب اور آپ جناب مجھے آپ جیسے القابات سے مخاطب کر رہی ہیں، یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کو آپ کہوں اور آپ مجھے تم سے پکاریں. آخر میں چھوٹا ہوں، یہ میرا بنیادی حق ہے. دراصل ہمیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی، لیکن تمہارا یہ کہنا بہت اچھا لگا، اس سے قربت کا احساس ہوتا ہے. نوشین نے کہا. پھر اریبا نے رائے دی، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. دراصل محبت بھرے لفظوں میں اور بدتمیزی کے جملوں میں بہت فرق ہوتا ہے. دونوں اپنے پورے جملے کی ساخت اور بولنے والے کے لہجے سے ظاہر ہو جاتے ہیں. ویسے ہماری دلچسپیاں مشترک ہیں، اس کی وجہ سے ایک قدرتی انڈرسٹینڈنگ موجود ہے. جیسے ابھی بات ادھوری رہ گئی کہ الیکٹرانک میڈیا والی. یہ کہتے ہوئے اریبا نے نفیسہ کی طرف دیکھا تو نفیسہ نے کہا، میں سوچتی تھی کہ اس پر لکھوں، مگر آج عزیر کی موجودگی میں مجھے زیادہ آسان لگ رہا ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے. دراصل جس طرح ہم سارا دن کا کھانا ایک وقت میں نہیں کھا سکتے، ایک پرائمری کے طالب علم کو سیکنڈری کی کتابیں نہیں پڑھا سکتے، یا ایک کمزور آدمی کو میراتھن میں نہیں دوڑا سکتے، اس طرح ناظرین پر میڈیا کی اتنی آزادی یکدم سامنے نہیں لا سکتے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک معمولی بخار کے مریض کو لائف سیونگ ڈرگز دے دی جائے. مطلب آپ میڈیا کو کیسے دیکھنا چاہتی ہیں؟
میں تو چینلز کو گھما گھما کر تھک جاتی ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 100 چینلز دیکھ کر کہیں کچھ ڈھنگ کا پروگرام نہیں ملتا, اور کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ بیک وقت کئی چینل پر ایسے پروگرام آ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھنے کو دل چاہتا ہے. ادھر وقفہ ہوتا ہے, دوسری طرف بھاگتے ہیں, ادھر وقفہ ہوتا ہے تو کسی اور طرف, اور بعض چینل تو آزادی کا غلط استعمال بھی کر رہے ہیں. میں آپ کی بات کا کیا مطلب نکالوں؟ کیا چینل کم ہونے چاہیے یا کچھ اور؟ کم ہونے کی تو بات نہیں ہے, ابھی تو یہ اور بڑھیں گے, نوشین نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا. نہ تو میرا مطلب چینلز کے کم کرنے سے اور نہ ہی کوئی اور مطلب ہے, بات اصل معیار کی ہے. نفیسہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا. اب یہ رہا ہے کہ ہر شخص اپنی کسی ٹریننگ اور صلاحیت کے ڈرامہ بناتا ہے جس میں نہ کوئی کہانی ہوتی ہے اور نہ کوئی کردار نکاری, اور نہ ہی واقعے کا سلسلہ اور تسلسل ہوتا ہے. ایک منظر میں اگر 7 افراد کمرے میں موجود ہیں, 8واں دروازے سے داخل ہوتا ہے, سب چونک اٹھتے ہیں. اب کیمرہ ہر ایک کو فوکس کرے گا, بیک گراؤنڈ میں ڈھن 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 کی آواز سنائی دیں گی. پتہ چلا کہ جس بات کو کہنے کے لیے چند ثانیے درکار تھے اسے پروڈیوسر نے 7 منٹ میں پیش کیا. لہذا جو ڈرامہ 15 سے 20 سے 30 قسطوں میں ہو سکتا تھا, اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. میں آپ کی بات سے متفق ہوں. یہ چیز دراصل تخلیقی جوہر کی کمی کی نشاندہی کرتی ہے, عزیر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا. چینلز کے ذریعے جہاں ہم بہت ساری اچھی چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں, وہی خرافات اور بیکار چیزیں بھی ساتھ چلی آ رہی ہیں. اب یہ فیصلہ کرنا تو لوگوں کا کام ہے کہ وہ کس چیز کو قابل سمجھتے ہیں اور کس چیز کو پیش کریں اور کس کو نہیں. محب نے کہا تو نفیسہ نے ٹوکتے ہوئے جواب دیا, میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی. انسپائریشن اور چربہ سازی میں بہت بڑا فرق ہے. جس شخص میں تخلیقی صلاحیت ہوگی وہ نہ صرف اس فرق سے واقف بھی ہوتا ہے بلکہ چربہ سازی سے گریز بھی کرتا ہے. ہاں, اگر اسے کوئی سبجیکٹ یا آئیڈیا متاثر کرتا ہے تو وہ اسے منوان پیش نہیں کرتا اور نہ ہی اس آئیڈیا پر اپنی عمارت کھڑی کرتا ہے. وہ اپنی ذہنی صلاحیت اور تخلیقی عنصر سے نیا خیال تشکیل دیتا ہے اور اسے ڈیزائن کرتا ہے, فارمیٹ بناتا ہے, اسکرپٹ لکھتا ہے یا لکھواتا ہے. تب کہیں جا کر کوئی اور اوریجنل چیز سامنے آتی ہے. مگر ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب بھیڑ چال چل رہے ہیں. آج کل میں بھی ایک سوپ ڈرامے کے آئیڈیا پر کام کر رہا ہوں, اور اس وقت ڈرامے پر پوری دنیا میں بن رہے ہیں اور مقبول بھی ہو رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ انسپریشن ہے یا کہ چربہ سازی؟ عزیز نفیسہ سے پوچھا تو نفیسہ نے لمحہ بھر سوچتے ہوئے کہا, یہ تو آپ کا ڈرامہ دیکھ کر ہی بتایا جا سکتا ہے کہ آپ کچھ نیا تخلیق کر رہے ہیں یا کہ وہی پرانا دہرا رہے ہیں. جب یہ آن ایئر ہو تو بتانا کہ پھر دیکھوں گی اور بالکل بیلاگ رائے دوں گی. میں لگی لپٹی رکھنے کی عادی نہیں ہوں. ابھی تو کم از کم 6 ماہ تک آن ایئر نہیں ہو سکے گا. حیرت ہے, لوگ تو 1-2 ماہ کے لیے دبئی, سنگاپور یا ادھر ادھر جاتے ہیں اور ڈرامہ ریکارڈ کر کے لے آتے ہیں. ہاں, ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہو بھی سکتا ہے, لیکن جب ہم بات تخلیق کی کر رہے ہوں تو تخلیق آپ سے وقت مانگتی ہے. میرے ڈرامے کی جو کہانی ہے وہ تو میں آپ سے اس وقت شیئر نہیں کر سکوں گا, لیکن میں سرسری بتا رہا ہوں کہ اس میں ایک نفسیاتی الجھاؤ ہے اور کرداروں کی جو سائیکی ہے وہ بھرپور توجہ چاہتی ہے. کہانی میں ڈیٹیلز بہت ہیں, کچھ کردار تو مسلسل فلیش بیک میں رہیں گے, لہٰذا ایک ہی ایپیسوڈ میں جو کردار ادھیڑ عمر کا ہے اس کا جوانی کا دور بھی ساتھ ساتھ ہے. میری کوشش یہ کہ وہ کردار جب اپنی جوانی میں ظاہر ہو تو اس زمانے کا رنگ ڈھنگ, ماحول, کلچر اور کردار کی عمر کے ساتھ لحاظ سے اس کی مکمل ڈیولپمنٹ یعنی ہر شے مختلف ہو. لہٰذا ہوتا یوں ہے کہ ہم کچھ چیزیں تو فوراً ڈیزائن کر لیتے ہیں اور اسے ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں پوسٹ پروڈکشن کا حصہ ہوتی ہیں. ان تمام چیزوں میں انوالومنٹ بہت ضروری ہوتی ہے. میں پوری طرح انوالو ہو کر کام کرتا ہوں, لیکن ابھی تو آپ نے اتنا زیادہ کام نہیں کیا ہوگا, لیکن جو بھی کر رہا ہوں پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ کر رہا ہوں. جب ڈاکومنٹریز کی تو بھرپور طریقے سے کی, پھر ٹاک شو کیا وہ بھی بڑی پوری انفرادیت اور نئے پن کے ساتھ کیا. اب ڈرامہ کر رہا ہوں تو انشاءاللہ وہ بھی خوب کروں گا. اب یہ گفتگو جاری تھی کہ اونچی ڈھلوان چھتوں والی عمارت کے باغ میں کھلنے والے دروازے سے بابا شیر دل نمودار ہوا. اس نے وہیں سیڑھیوں سے آواز لگائی, عزیر صاحب آپ کے لیے صاحب کا فون آیا ہے. ایکسکیوز می, میں ابھی آیا. یہ کہتے ہوئے عزیر اندر چلا گیا. چند منٹ بعد وہ لوٹا اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے اعلان کیا, مہمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ رات کا کھانا ہم پیر چناسی میں کھائیں گے. کیا کوئی ہوٹل ہے؟ نوشین نے پوچھا. نہیں, ہوٹل نہیں ہے, یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک خوبصورت مقام ہے. وہاں ایک بزرگ کا مزار بھی ہے, ایک پرکیف اور حسین جگہ ہے کہ میں نے بھی ابھی تک نہیں دیکھی, لیکن کل میں شیر دل بابا سے یہاں کے حسین مقامات کے بارے میں بات کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اگر میں آپ کو سب کچھ بتا دیا تو پھر مزہ سارا کرکرا ہو جائے گا. کیا زبیر بھائی جان کا فون تھا؟ اریبا نے پوچھا تو عزیر نے جواب دیا, ہاں وہ بس آدھ پون گھنٹے میں یہاں پہنچ رہے ہیں. لیکن ہماری تو ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی اور ہم گھومنے چلے جائیں. جناب وہ بھی ساتھ چلیں گے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو تیار ہونے میں وقت لگے گا, آپ ذرا دیکھیے, اور وہاں سے بیٹھے گھومنے پھرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں, جبکہ ابھی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے. اگر ملاقات ہو گئی تو کیا پلاننگ کریں گے؟
عذر نے بے ساختی سے کہہ دیا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اچانک کیا کہہ بیٹھا ہے، کیونکہ نفیسہ کے چہرے پر حیرت، غصے اور شرم کا باہمی امتزاج تو ایک لمحے کو نمودار ہوا تھا، مگر تیر تو کمان سے نکل چکا تھا۔ نوشین اور محب کے چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی، تاہم دونوں فوراً دوسرے ہی لمحے سپاٹ چہروں کے ساتھ فوٹو بنوانے کے جیسا پوز دینے لگے۔ اریبہ نے عزیر کو غصے سے دیکھا۔ عزیر نے اسے دیکھتے ہوئے اپنا منہ جیسے کہہ رہا ہو، اب کیا کر سکتا ہوں۔ نفیسہ دونوں بچوں کو لے کر کمرے میں چلی آئی۔ اسے تیار کیا ہونا تھا، بس کپڑے تبدیل کرنے تھے۔ اس نے پہلے دونوں بچوں کو تیار کرایا اور انہیں ہلکے گرم کپڑے پہنائے اور پھر خود تیار ہونے چلی گئی۔ اسے رہ رہ کر کیپٹن زبیر کا خیال آ رہا تھا۔ وہ اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر غیر ارادی طور پر دھیان اسی طرف جا رہا تھا۔ اسی کشمکش میں اس نے خود سے سوال کیا کہ یہاں کیوں آ گئی، مگر اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ اس خیال کی حامی تو نہیں تھی کہ صرف لڑکے ہی لڑکیوں کے یہاں جائیں اور رشتہ طے کریں، مگر نفیسہ نے یہاں آنے سے پہلے خود کو ذہنی طور پر تیار کیا ہوا تھا کہ وہ اگر جائے گی تو یہ کوئی رشتہ قائم کرنے کے لیے نہیں ہوگا۔ وہ اپنے امی پاپا کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ تمام تر بحث کے باوجود نوشین اور محب کے کہنے پر یہاں چلی آئی تھی۔ اب وہ تمام خیالات کو جھٹکتے ہوئے یہ سوچنے لگی کہ اس کا کیپٹن زبیر سے کس طرح سامنا ہو۔ دوسری طرف کیپٹن زبیر کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ مظفر آباد ہیڈ کوارٹر میں جاری میٹنگ کے دوران ہونے والی گفتگو، جائزہ اور لاہ عمل پر اس کا دھیان کم تھا۔ وہ پہلے سے جانتا تھا کہ ایل او سی پر دراندازی کی صورت میں کیا کیا اقدامات کیے جاتے ہیں، حکومت پاکستان اور کشمیر انتظامیہ کو کیسے رپورٹ کی جاتی ہے اور جوابی کارروائی کے لیے کیا کیا پلاننگ درکار ہوتی ہے۔ وہ تو آج کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اس کے دھیان کی گاڑی تو کسی اور ہی راستے پر سفر کر رہی تھی۔ جب آج سے 8 سال پہلے جہلم کے نوائی گاؤں میں سیلاب کے بعد ریسکیو آپریشن کے دوران راولپنڈی کے کسی کالج سے آئی ہوئی لڑکیوں کو بذریعہ کشتی ایک محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا تھا۔ گاؤں کے پکے مکان کی چھت پر چڑھی ہوئی ان لڑکیوں اور ان کے گھر کے دیگر افراد کو لائف بوٹ میں سوار کراتے ہوئے سیکنڈ لیفٹیننٹ زبیر اور دیگر فوجیوں نے ان لڑکیوں اور خصوصاً اس شوخ چنچل لڑکی کو بہت حیرت سے دیکھا تھا، جو اپنی تمام دوستوں میں سب سے زیادہ قیامت خیز سیلاب کو ایڈونچر بنانے پر تلی ہوئی تھی۔ یہ نفیسہ تھی، جو اپنے کالج کے دوستوں کے ساتھ پنجاب انٹر کالجیٹ کرکٹ ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے جہلم آئی ہوئی تھی۔ ان کے کالج کی ٹیم پہلے ہی راؤنڈ میں مقابلے سے باہر ہو چکی تھی۔ نفیسہ اور اس کے دوستوں کو دراصل کرکٹ سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی وہ یہاں سنجیدگی سے ٹورنامنٹ میں حصہ لینے آئی تھیں۔ ان کا مقصد تو ہلہ گلا اور انجوائمنٹ تھا۔ لوگ شکست کے بعد اداس ہوتے ہیں، یہ سب خوش تھیں کہ چلو اب گھومے پھریں گے۔ یہاں سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ٹیم میں شامل عذرا مختار کا گاؤں تھا، جہاں وہ اپنے تمام دوستوں کو لے جا کر اپنی والدہ سے ملوانا چاہتی تھی۔ کالج کی ان لڑکیوں نے ہارنے کے تیسرے دن فائنل مقابلے دیکھے بغیر عذرا کے گاؤں کی طرف کوچ کیا۔ عذرا کے ابا، اماں اور بھائیوں نے سب کا استقبال بڑے دل و جان سے کیا اور ایسی خاطر مدارات میں جڑ گئے جیسے برسوں سے جانتے ہوں۔ عذرا کے گھر والوں کی محبت اور گاؤں کے خوبصورت اور پرکیف فضا نے ان سب کو پیروں میں ٹور کی بقایا دن یہی گزارنے کی خواہش کی بیڑیاں ڈال دیں۔ سارا دن گاؤں میں دھماکہ چوکڑی مچاتی لڑکیوں نے گاؤں بھر میں اعلان کر دیا تھا کہ شہر سے ہلڑ بازوں کا کوئی ٹولہ آیا ہوا ہے۔ ساری لڑکیوں کے اجلے کپڑے مٹی کیچڑ سے بے رنگ و بے نور ہو رہے تھے۔ گاؤں کے کچے راستوں کی گیلی مٹی بتا رہی تھی کہ پرسوں ہی طوفانی بارش نے پورے گاؤں کی خشک مٹی کو خوب سیراب کیا ہے۔ بارش کے بعد کی فضا ویسے بھی گاؤں کو نکھار دیا کرتی ہے۔ دھلے دھلے درختوں، سایہ کی ہوئے نیلے آسمان کے درمیان بادلوں کی دبیش تھے اب بھی موجود تھی۔ گاؤں کے بوڑھوں کا خیال تھا کہ ابھی اور طوفانی بارش ہونا باقی ہے۔ پھر ہوا بھی یہی۔ آہستہ آہستہ پھیلتے ہوئے اندھیرے کے ساتھ ہی ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش کی صورت میں ڈھل گئی۔ چاچا مختار کے گھر کا صحن بارش سے جل تھل ہو رہا تھا، مگر آج اس صحن کے بیچ بارش میں بھیگتی ہوئی 10-12 لڑکیاں کہے بکھیرتی ہوئی کبھی رسی کو کود رہی تھیں تو کبھی جھولوں کے تیز تھے جھونٹوں میں مزہ لے رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد شیطانوں کا ٹولہ مکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ بارش اب کچھ اور زیادہ شدت کے ساتھ برس رہی تھی۔ دالان میں کھڑی ہوئی عذرا کی اماں نے زور سے آواز دی، اللہ خیر کرے کڑیو، خطرناک میں تے آؤ نیچو، مار ڈر لگنا پیا ہے۔ مگر ان کی آواز بارش کے شور میں دب کر رہ گئی۔ جسم پر تڑ تڑ پڑنے والی بوندیں آخر تھکا ہی دیتی ہیں۔ دیر تک بھیگنے کے بعد لڑکیاں تھک کر نیچے آ گئی تھیں۔ گھر کے مردوں اور عذرا کی ماں کے چہرے پر اب بھی تفکر اور پریشانی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ لڑکیوں کو بھی اب بارش میں کوئی مزہ نہیں آ رہا تھا،
سین کے دائیں طرف بنے ہوئے بڑے کمرے میں سب کے لیے فرشی بستر کا انتظام تھا۔ تیز ہواؤں کے جھکر، چمکتی لپکتی اور مچلتی بجلی کے گڑگڑاہٹ اور نہ تھمنے نہ رکنے کا اشارہ دیتی ہوئی طوفانی بارش کو دیکھ کر لڑکیوں پر بھی اب انجانا سا خوف طاری ہو رہا تھا۔ لہٰذا وہ سب عذرا کے ساتھ کمرے میں جا دبکی، تسبیح کے دانوں پر مچلتی انگلیوں سے اللہ اللہ کا ورد کرتے ہوئے چاچا مختار نے اپنے بیٹوں سے کہا، آج تو خدا خیر ہی کرے، ماں خوف آنا پہ آئے، پچھلی بار سو کا آیا لگنا ہے اس واری کسر نکل ہی گئی ہے۔ دین محمد بولا، ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ بارش کے شور میں کچھ اور آوازوں کا شور بھی شامل ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ لوگ بھاگتے ہوئے چیخ رہے ہیں۔ دین محمد سے چھوٹا فتح محمد تیزی سے دروازے کی طرف لپکا۔ دروازہ کھولتے ہوئے اسے گاؤں کے بہت سارے لوگوں کی آوازیں اور اندھیرے میں بے سمت دوڑتے قدموں نے بتایا کہ بند ٹوٹ گیا ہے۔ وہ گھبراہٹ میں پلٹا اور چیخ کر بولا، بابا بند ٹوٹ گیا، اللہ خیر۔ اچانک ٹھہری ہوئی زندگی میں ہلچل مچ گئی۔ شور کی آواز سے لڑکیاں بھی باہر نکل آئی تھی۔ گاؤں کی گلیوں میں بارش کی جل تھک تو پہلے سے ہی موجود تھی، مگر دریا کا پانی گاؤں میں تیزی سے داخل ہو رہا تھا۔ سیلابی ریلا بڑھتا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی گلیوں سے گھروں میں داخل ہونے شروع ہو گیا۔ ہر طرف چیخ و پکار مچی ہوئی تھی۔ لوگ محفوظ پناہ گاہوں کی تلاش میں دوڑ رہے تھے۔ کچھ لوگ اپنا سامان بچانے کی فکر میں لگ گئے، کچھ بچوں کو تو کچھ اپنے بوڑھے والدین کو۔ ہر طرف ہاہاکار مچی ہوئی تھی۔ جن گھروں کی چھتیں پختہ تھیں لوگ ان پر چڑھ گئے۔ چاچا مختار کا گھر بھی پختہ تھا، جس میں پکا زینہ بھی بنا ہوا تھا۔ چاچا مختار نے تمام بچیوں اور اپنی بیوی کو چھت پر بھیج دیا۔ چھت پر ایک کونے میں ڈالے ہوئے صاحبان کے نیچے ساری لڑکیاں اور عذرا کی ماں جا کر دپک گئے۔ بارش اب بھی تیز رفتاری اور گھن گرج سے برس رہی تھی۔ گاؤں کی مسجدوں سے اذان کی آواز آنے لگی۔ اس دوران میں چاچا مختار، دین محمد اور فتح محمد نے مل کر گھر کا جو سامان بچایا جا سکتا تھا اسے محفوظ جگہ پر رکھ دیا تھا۔ ذرا دیر پہلے جو پانی گھٹنوں تک تھا اب کمر تک آ گیا تھا۔ پانی مسلسل بڑھ رہا تھا کہ اچانک آسمان سے برستا پانی تھم گیا اور پھر حیرت انگیز طور پر بڑھتا ہوا سیلابی پانی بھی ایک جگہ آ کر ٹھہر گیا۔ شہری لڑکیوں کا ایڈونچر کافور ہو چکا تھا۔ اندھیرے میں وہ زیادہ دور تک نہیں دیکھ پا رہی تھی، مگر انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دور تک پھیلے ہوئے ایک سمندر کے بیچ چھوٹے سے جزیرے پر ہو۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ اس سے بھی لطف اندوز ہوتی، لیکن اس وقت انہیں صرف یہ احساس دامنگیر تھا کہ یہاں سے نکلیں گی کیسے۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ اندھیرے میں چھتوں پر چڑھے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو اپنے خیریت سے ہونے کی اطلاع دے رہے تھے۔ چھتوں پر ہونے والی اس پیغام رسانی سے پتہ چل رہا تھا کہ گاؤں میں کس کس کو پریشانی کا سامنا ہے اور کون کون محفوظ ہے۔ چاچا مختار چھت پر بچیوں کے پاس چلا آیا تھا اور دین محمد اور فتح محمد گاؤں کی گلیوں میں تیرتے ہوئے نکل گئے۔ یہی وقت تھا کہ ایک دوسرے کی مدد کی جائے۔ گاؤں کے کچھ مکان اونچے اور پختہ تھے، جہاں سیلابی پانی سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ مکان ایسے تھے جو تھے تو پختہ مگر اونچائی پر نہیں تھے۔ وہاں لوگ سامان کو محفوظ اونچائی پر رکھ کر خود چھتوں پر بیٹھ گئے تھے، لیکن ایک بڑی تعداد ایسے مکانوں کی تھی جن کی دیواریں کچی اینٹوں اور کچی مٹی سے لپی ہوئی تھیں، جن کی چھتیں بانس پھوس چٹائیوں اور بلیوں سے بنائی گئی تھی۔ گاؤں کے ایسے مکانوں میں سامان بھی آرائشی اور زیادہ نہیں تھا، بس زندگی گزارنے کی چند ضروری چیزیں، چارپائی، تخت اور کچھ برتن بھانڈے۔ ایسے گھروں میں سب سے قیمتی شے ان کی اپنی زندگی ہوتی ہے۔ اس وقت پانی نے سب سے زیادہ نقصان انہیں ہی پہنچایا تھا۔ گاؤں کے بہت سے جیالے، دین محمد اور بہت سے نوجوان، فتح محمد، رات کی اس تاریکی میں دوسروں کی مدد کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے۔ کہتے ہیں پانی کی طاقت کا اندازہ پانی سے اتر کر ہوتا ہے۔ گاؤں کے بوڑھے مرد، عورتیں اور چھوٹے معصوم بچیوں کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر جیالے نوجوانوں نے کمر تک پانی میں ڈوب کر پوری ہمت اور جمع مردی سے محفوظ مقامات تک پہنچانا شروع کر دیا تھا۔ کچھ عورتوں کو چارپائیوں پر بٹھا کر اور ان چارپائیوں کو کندھوں پر اٹھا کر بھی نکالا گیا۔ رات کا آخری پہر ڈھلنے سے پہلے سب جانیں محفوظ ہو گئی تھی۔ پورا گاؤں بیدار تھا۔ ہر بچے، بوڑھے، مرد، عورت کی آنکھ سے نیند ایسے کوسوں دور تھی کہ جیسے غریب سے خوشحالی۔ اور پھر گاؤں میں تو صبح یوں بھی جلدی دھم دھم کرتی آ جاتی ہے، آج بھی ویسے ہی نمودار ہو گئی، مگر صبح کے ساتھ ساتھ فوجی جوانوں کی کمک لائف بوٹ اور اسٹریچرز کے ساتھ موجود تھی۔ یہ فوجی دستہ دریا کے بند کی تعمیر کے لیے ضروری ساز و سامان کے ساتھ دریا کے پاٹ کے پاس پہنچ گیا تھا۔ سورج کی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے اور اجالا پھیلنے سے پہلے ایک لائف بوٹ چاچا مختار کے دروازے پر بھی موجود تھی۔ فوجی جوانوں کی اس ٹیم کی قیادت سیکنڈ لیفٹیننٹ زبیر کے ہاتھ میں تھی۔ جیسے جیسے رات کا اندھیرا کم ہوا تو لڑکیوں کی گھبراہٹ اور خوف میں بھی کمی آتی چلی گئی۔ صبح ہونے تک وہ پوری طرح نارمل تھی۔
ان کی شوخی کسی حد تک لوٹ آئی تھی. کشتی میں سوار ہوتے ہوئے ذرا بھی محسوس نہیں ہوا کہ چند گھنٹے پہلے ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں. لڑکیوں کے دھڑ برابر پانی میں لڑکیوں کے کو دھڑ برابر پانی میں گلیوں کی کے بیچ سے کشتی میں بیٹھ کر گزرنا ایڈونچر لگ رہا تھا. وہ سب دیدے پھاڑے چاروں طرف دیکھ رہی تھی اور سیکنڈ لیفٹیننٹ زبیر انہی کے درمیان بیٹھی ہوئی ایک لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اسے لمحہ بھر میں بھاگ گئی تھی. وہ نہیں جانتا تھا کہ شوخی و شرارت بھری آنکھوں شانوں پر جھولتے ہوئے گھنگریالے بالوں آٹے کی لوئی جیسی جلد والی لڑکی کون ہے. وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ لڑکیوں کا گروپ اس گاؤں سے نہیں ہے. وہ یہ تو سمجھ رہا تھا کہ یہ لڑکیوں کا یہ گروپ گاؤں سے نہیں ہے، کہیں اور سے آیا ہے. لیکن کہاں سے آیا ہے، یہ سوال تھا جس کا جواب وہ جاننا چاہتا تھا. وہ لمحوں میں فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اپنی شریک حیات بنائے گا. کشتی سیلابی پانی پر تیرتی ہوئی ٹیلے پر آ گئی جہاں ان لڑکیوں چاچا مختار، اظہر کی والدہ اور بھائیوں کو اتار دیا گیا. زبیر نے راستے میں سوچی ہوئی پلاننگ کے تحت فوراً ایک سپاہی سے کہا، رانا ان تمام لوگوں کے نام پتے اور فون نمبر درج کرو. لیکن صاحب اس کی ضرورت کیا ہے؟ سپاہی نے انجانے میں کہا، بہت ضروری ہے. اس طرح کی صورتحال میں ایک ایک آدمی کا ریکارڈ ہمارے پاس ہونا بہت ضروری ہے. زبیر نے ڈانٹتے ہوئے کہا. رانا نے جان چھڑانے کے لیے کہا، لیکن صاحب ہمارے پاس کوئی رجسٹر وغیرہ نہیں ہے، کسی نے بتایا نہیں تھا ورنہ میں لے آتا. زیادہ باتیں مت کرو، کام کرو. تھوڑی دیر میں چند کاغذوں کا پلندہ کا بندوبست ہو گیا. سیکنڈ لیفٹیننٹ زبیر کشتی کا اگلا ٹرپ لگانا بھول گیا تھا. وہ تو اس گھنگریالے بالوں والی لڑکی کا پتہ جاننا چاہتا تھا. آخرکار تھوڑی دیر میں وہ جان چکا تھا کہ لڑکی کا نام نفیسہ ہے، ریٹائرڈ میجر نہال احمد کی بیٹی ہے اور اسلام آباد میں رہتی ہے. ریٹائرڈ نہال احمد کا نام سیکنڈ لیفٹیننٹ زبیر کے لیے اجنبی نہیں تھا. وہ اکیڈمی میں اس کے استاد رہ چکے تھے. پہچان کے اس مرحلے پر وہ بڑی آسانی محسوس کر رہا تھا. نفیسہ کو اپنانا اسے بہت آسان دکھائی دیا. چند ہفتوں میں اس نے میجر صاحب تک رسائی کے لیے راستہ ڈھونڈ لیا. اکیڈمی کے ایک استاد جو ابھی ریٹائر نہیں ہوئے تھے اور میجر نہال احمد کے دوستوں میں سے تھے کو زبیر نے اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا. مگر میجر صلاح الدین کے ایک ہی جملے نے اس کا تراشا ہوا آشیانہ خاک کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا. انہوں نے بتایا کہ میجر صاحب کی بیٹی کا تو نکاح ہو چکا ہے. میں خود اس کے نکاح میں شریک تھا. اب تو شاید الیکشن کے بعد اس کی رخصتی بھی ہو جائے گی. گزشتہ کئی دن اور کئی راتوں سے کے دیکھتے ہوئے بے شمار خواب تعبیر کی زمین پر اترنے سے پہلے ہی ہوا میں ریزہ ریزہ ہو کر تحلیل ہو گئے تھے. وہ حیران تھا کہ یہ کیسی محبت اور چاہت تھی جو ایک لمحے میں پیدا ہوئی اور شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئی اور پھر ایک ہی لمحے میں بکھر بھی گئی. نہ اظہار کا چراغ جلا اور نہ وصال کا دھواں اٹھا. نہ کسی سے کچھ سنا اور نہ کسی نے کچھ کہا. سب بے ثمر تھا اور بے ثمر ہی رہ گیا. پھر ہوائیوں کے برس پر برس گزرتے چلے گئے. اس دوران نہ کوئی اچھا لگا اور نہ کسی کے لیے دل اس طرح اچھلا جیسے سیلابی پانی میں اچھلا تھا. بس ہر طرف سکون تھا اور خاموشی تھی. سکوت تھا کہ ایک دن اس خاموشی کے پردے کو ایک آواز چیرتی ہوئی گزر گئی. یہ ٹیلی فون کی گھنٹی تھی جو ترقی کے فیتے سجائے مظفر آباد کی فضا میں کیپٹن زبیر کے دفتر میں بجی تھی. دوسری طرف اکیڈمی کے استاد میجر صلاح الدین تھے. میں تمہیں ایک خبر دینا چاہتا ہوں. مجھے اندازہ نہیں کہ تمہارے لیے یہ خبر کیا حیثیت رکھتی ہے. بہرحال جب مجھے پتا چلا تو مجھے تمہارا ہی خیال آیا. جی سر آپ کہیے، میں سن رہا ہوں. اسلام آباد سے لاہور جاتے ہوئے میجر نہال احمد کے داماد کو کسی نے گولی مار دی. اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اوہ نو! ایک لمحے کو کیپٹن زبیر کو سخت سا ہو گیا. اسے فوراً نفیسہ کا خیال آیا. اس نے پوچھا، سر ان کی بیگم؟ وہ دونوں بچے ساتھ نہیں تھے. سیکرٹری تھا وہ بھی مر چکا ہے. میں نے سوچا تمہیں بتا دوں. ہم اس پر پھر کسی وقت بات کریں گے. یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا. نفیسہ کے حوالے سے کیپٹن زبیر کو ایک بار پھر دھچکا سا لگا. نفیسہ کی شادی کے بعد کبھی بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا اور نہ کھوج لگانے کی کوشش کی تھی. اسے تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے 2 بچے بھی ہیں. وہ اپنے اور نفیسہ کے اس اجنبی سے تعلق پر حیران تھا. اس نے نفیسہ کو صرف ایک بار مگر جی بھر کے دیکھا تھا. دونوں کے درمیان کوئی مکالمہ نہیں ہوا تھا.
وہ ایک دوسرے کو صحیح طرح سے جانے بھی نہیں تھے، اور جب وہ نفیسہ کے بارے میں جان گیا تب بھی نفیسہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ آج برسوں بعد اس کی زندگی میں تلاطم پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں جسے ایک بار چاہا اور پھر ساری عمر اس کی خاموش چاہت میں گزار دی، آج پھر اپنے شریک سفر سے محروم ہو گئی تھی۔ وہ خود کو اندر سے خالی خالی محسوس کر رہا تھا۔ اسے لگا جیسے یہ دکھ نفیسہ کا نہیں، اس کا اپنا ہے۔ اس کا کسی کام میں دل نہیں لگا تو وہ گھر چلا آیا۔ گھر پہ بے معنی ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے، کبھی ٹیلے کی طرف، کبھی کیاریوں کی طرف، اور کبھی دالن میں پڑی ہوئی آرام کرسی پر بے دھیانی اور بے خیالی کی چادر اوڑھے خلا میں بے یقینی سے آنکھیں الجھائے ہوئے، جب بابا شیر دل نے اسے دیکھا تو وہ بولا، صاحب آپ کچھ الجھے سے لگ رہے ہیں، کوئی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ نہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے صاحب، میں نے آپ کے لیے آج سوپ بنایا، ابھی میں گرم گرم سوپ لاتا ہوں، آپ پئیں اور آرام کریں۔ رہنے دو بابا، دل نہیں چاہ رہا۔ کیپٹن زبیر نے بے دلی سے کہا۔ جہاں دیدہ بابا شیر دل نے جواب دیا، آپ اندر چل کر لیٹ جائیں، یہاں ٹھنڈک لگ جائے گی۔ ویسے بھی مجھے سوپ بنانا اتنا اچھا نہیں آتا، میری چھوٹی بہو بہت اچھا سوپ بناتی ہے۔ یہاں بھی کوئی بیگم صاحبہ ہوتی تو وہ بناتی مہین مہین چکن اور کارن فلور کا گاڑا گاڑا سوپ، میں نے ایسے ہی الٹا سیدھا بنا ڈالا ہے۔ کیپٹن زبیر نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور بولا، اچھا ایک پیالہ لے آئیں، میں پی کر بتاؤں گا کہ آپ نے کیسا سوپ بنایا۔ ٹھیک ہے، آپ کمرے میں چلیں، میں وہیں لے کر آتا ہوں۔ اس میں تو مہین مہین چکن اور گاڑا گاڑا کارن فلور کا سوپ بھی موجود ہے۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کو اچھا سوپ بنانا نہیں آتا، بابا شیر دل نے محبت سے کہا۔ اگر میں ایسے نہیں بولتا تو آپ پینے کا کہتے بھی نہیں۔ کیپٹن زبیر نے بستر پر بیٹھے ہوئے سوپ لیتے ہوئے کہا، اور وہ آپ نے بیگم صاحبہ والی بات کیا کہی تھی؟ بابا شیر دل نے دائنے ہاتھ کی انگلیوں کو اپنے سینے کی طرف کرتے ہوئے کہا، یہ بابا ان پہاڑوں پر اترتے چڑھتے ایسے ہی بوڑھا نہیں ہو گیا۔ دفتر میں کھٹپٹ ہو تو بندے کا چہرہ الگ لگتا ہے، ماں باپ سے ہو تو الگ، اور اگر کوئی اور بات ہو تو بالکل ہی الگ لگتا ہے۔ میرے چہرے پر آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آج آپ کوئی بہت دکھ بھری خبر ملی ہے آپ کو، جیسے کچھ کھو گیا ہو، جیسے آپ بہت زیادہ چاہتے ہو اس کی کوئی شے گم ہو گئی ہو۔ کیپٹن زبیر نے چونکتے ہوئے بابا کو دیکھا اور حیرت زدہ ہو کر بولا، آپ نے یہ کیسے اندازہ لگایا؟ ٹھنڈ پڑے، مے برسے، برف گرے، جانور پانی دے یا کیاری میں نیا پھول کھلے، بس پتہ لگ ہی جاتا ہے۔ بابا شیر دل نے ٹھہرے ٹھہرے انداز میں مزید کہا، لیکن آپ نے حیران ہو کر اور پکا کر دیا کہ میں نے سچ بولا ہے۔ نہیں بابا، ایسا کچھ نہیں ہے، بس ایک شخص کے مرنے کی خبر ملی تھی، اس نے دکھی کر دیا ہے۔ اللہ خیر کرے، کون تھے؟ لاہور میں رہتے تھے، بیوی بچے بھی ہوں گے؟ ہاں 2 بچے ہیں ان کے۔ آپ ان کی بیگم کو جانتے ہوں گے؟ بابا نے محسوس کیا کہ کیپٹن زبیر کی ہوں کہیں بہت دور سے آئی ہے۔ بابا نے سوپ کا پیالہ لیا، زبیر کے پیروں پر کمبل ڈالا اور باہر نکل گیا۔ اس کے دھیان کی گاڑی رفتہ رفتہ اپنی ڈگر پر آ گئی۔ کمرے میں دیگر فوجی افسران اور علاقے کے جغرافیائی نقشے پر نظریں گاڑے لائن آف کنٹرول پر ہونے والی شرانگیزی پر گفتگو میں مصروف تھے۔ کیپٹن زبیر نے کلائی پر بندی گھڑی کو دیکھا، 5 بج رہے تھے، اب وہ جلدی گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ نفیسہ نے طلال اور ہیرا کے کپڑے تبدیل کروا کر دونوں کو کمرے سے باہر بھیج دیا اور خود بھی تیار ہونے لگی۔ اس نے اپنے لیے جان بوجھ کر سفید شلوار سوٹ کا انتخاب کیا تھا اور چہرے کو بھی میک اپ سے مکمل آزاد رکھا تھا، حتیٰ کہ ہلکی سی لپسٹک کی لکیر بھی اس کے چہرے پر نہیں تھی۔ سیاہ لمبے بالوں کو ایک معمولی کالے ربن میں جکڑ کر یوں ہی کھلا چھوڑ دیا تھا۔ پیروں میں سادہ چپل ڈال کر اس نے قدم آئینے میں سراپا کا جائزہ لیا۔ سرتاپا سوگواریت میں لپٹی ہوئی خود کی ایک جھلک دیکھ کر وہ مطمئن ہو گئی۔ نفیسہ نے ایسا جان بوجھ کر کیا تھا، یہ اس کے ارادے کی طرف پہلا قدم تھا۔ اس نے اپنی چیزوں کو سمیٹا، دوپٹے گلے میں ڈال کر دروازے کی طرف بڑھ گئی، مگر دروازہ کھولتے ہی یک اس پر سراسیمیگی کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ کیپٹن زبیر بیرونی دروازے کو پار کرتا ہوا سیدھا چلا آ رہا تھا۔ گھبراہٹ اور پریشانی میں اس کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر جم کر رہ گیا۔ تب دوپٹہ کندھے سے پھسل کر اس کے پیروں میں آ گیا۔ وہ گھبرا کر اسے اٹھانے کے لیے جھکی تو ہاتھ میں پہنا ہوا کڑا ہینڈل میں پھنس گیا۔ اب وہ دروازے پر اور فرش کے درمیان پھنس گئی تھی۔ اس نے بے بسی سے سامنے دیکھا۔ اسی اسنا میں کیپٹن زبیر ایک فوجی کی پھرتی سے اس کے قریب پہنچ گیا اور اسے اس بیچارگی سے نجات دلانے لگا۔ ان نفیسہ کی کیپٹن زبیر سے بظاہر پہلی مگر حقیقتاً دوسری ملاقات تھی، جو کہ عجیب و غریب صورتحال میں ہو رہی تھی۔ اس دوران ہلکی ہلکی کھٹپٹ سے آس پاس کے دروازے بھی کھل گئے اور سب لوگ کوریڈور میں آ گئے۔ سب نے دیکھا کہ کیپٹن زبیر نہایت سنجیدگی سے نفیسہ کو مصیبت سے نجات دلانے میں مدد کر رہے ہیں۔ رسمی تعارف کہیں خلا میں تحلیل ہو گیا۔ سب کے چہروں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی۔ محب نے جملہ کسا،
آج ثابت ہو گیا کہ فوجی ہمیشہ مدد کے لیے سب سے پہلے پہنچتے ہیں۔ نفیسہ نے محب کو گور کر دیکھا مگر خاموش رہی۔ عزیر نے آگے بڑھ کر کہا، بھائی جان یہ ڈاکٹر محب ہیں، آپ مسز ڈاکٹر نوشین محب۔ کیپٹن زبیر نے جملہ درمیان میں اچک لیا اور محب سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، بھائی سب سے پہلے میں 2 چھوٹے بچوں سے تعارف چاہوں گا، وہ کہاں ہیں؟ ہیرا اور طلال بابا شیر دل کی انگلی تھامے ہوئے نمودار ہوئے۔ کیپٹن زبیر نے مسکرا کر فوجی انداز میں ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ہلو ینگ بوائے اینڈ گرلز، ویلکم ٹو کشمیر، آئی ایم کیپٹن زبیر، ہاؤ آر یو؟ طلال اور ہیرا نے اپنے ننھے منھے ہاتھ مضبوط ہاتھوں میں دے دیے۔ چمکتے فیتوں، جگمگاتے ستاروں اور کلف لگی شاندار وردی میں ملبوس شخص ان دونوں بچوں کو اچھا لگا تھا۔ اس دوران نفیسہ رسمی تعارف اور اچانک آ پڑنے والی افتاد کی خجالت سے بچ گئی تھی۔ اس نے اطمینان کی سانس لی۔ کیپٹن زبیر نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ مجھے صرف 10 منٹ دیجیے، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ گاڑی تیار ہے، پھر پیر چناسی کی طرف روانہ ہوں گے۔ پھر انہوں نے بابا شیر دل کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بابا ضروری چیزیں گاڑی میں رکھ دیں۔ تھوڑی دیر میں جیپ پہاڑی راستوں پر دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ دونوں بچے اگلی نشست پر کیپٹن زبیر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ پچھلی نشست پر نفیسہ، محب، نوشین، عزیر اور اریبہ براجمہ تھے۔ اس دوران نفیسہ اور زبیر کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی، البتہ زبیر نے دونوں بچوں کو ذرا سی دیر میں اپنا دوست بنا لیا۔ ہاں تو بھائی آپ دونوں کو فوجی یونیفارم بہت اچھی لگتی ہے۔ ہاں جی ہاں، اور میں بڑا ہو کر نانا ابو کی طرح فوجی بنوں گا، ہماری طرح نہیں، ہاں آپ کی طرح بھی، اور میں بھی فوجی بنوں گی۔ آپ کیا کریں گے وہاں پر بھائی؟ جو سب کرتے ہیں، ڈشا ڈشا ڈشا۔ ارے کیا فوجی صرف ڈشا ڈشا ہی کرتے ہیں؟ اور بھی کچھ کرتے ہیں بھائی۔ کیا کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں، امی فوجی اور کیا کرتے ہیں؟ طلال نے اچانک جملہ نفیسہ کی طرف داغ دیا، مگر نفیسہ کے کہنے سے پہلے محب نے کہا، فوجی لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ نفیسہ نے برابر بیٹھے ہوئے محب کو کونی گڑ دی۔ وہ جان بوجھ کر زور سے چیخا، اف کیا ہوا؟ کچھ نہیں زبیر صاحب، لگتا ہے کہ آپ کی گاڑی میں پہاڑی چیونٹیاں گھسائی ہیں۔ سب کا ملا جلا کہہ کا گاڑی میں گونج اٹھا۔ آدھے گھنٹے کی مسافت پر پیر چناسی کا علاقہ اور اس کے ارد گرد پہاڑ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ سر اٹھائے کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت شاہ حسین کا مزار ذرا فاصلے پر دکھائی دے رہا تھا۔ مزار کے ارد گرد کی فضا خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ماحول میں ہلکی ہلکی خنکی چھائی ہوئی تھی، مگر ہوا بند تھی۔ مزار کے ارد گرد لگے ہوئے جھنڈے بھی ایسے سرنگو تھے جیسے عبادت میں مصروف ہوں۔ چاروں طرف فضا میں کوہر اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ اکتوبر میں پیر چناسی کا بلند مقام تب اپنا رنگ بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ چمکیلی دھوپ، بارش، کوہر باہم یکجا ہو کر آنکھ میں چولی کھیلتے ہیں۔ کبھی ایک چھپتا ہے تو دوسرا ڈھونڈ مچاتا ہے، اور جب دوسرا چھپتا ہے تو پہلا یا تیسرا ادھم مچا دیتا ہے۔ مظفر آباد سے اکثر لوگ یہاں شکار کھیلنے آتے ہیں۔ آڑ ترچھے راستوں، گھاٹیوں میں ہموار سطح پر خیموں میں رات بسر کرتے ہیں۔ اس وقت بھی چند ایک خیمے ایستادہ تھے۔ کیا زبردست جگہ ہے، محب نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ یہ پورا علاقہ ایسی خوبصورت جگہوں سے بھرا پڑا ہے، کیپٹن زبیر نے جواب دیا، اور یہاں سکون کس قدر ہے۔ خاموشی اور خوابیدگی کا لباس اوڑھے ہوئے ہر شے کتنی بھلی لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی یہاں آ کر ٹھہر گئی ہو، بالکل شانت، جی چاہتا ہے کہ آدمی ہمیشہ کے لیے یہیں بس جائے۔ محب نے لمحہ بھر کے توقف اور پھر ایک لمبی ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم یہاں سے بیزار بھی جلدی ہو جائیں گے، کیونکہ ہم اپنے شب و روز شور شرابہ، ہنگامہ، ٹریفک کے شور، آلودگی اور ایک عجیب قسم کی افراتفری اور گہما گہمی کے درمیان گزارنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ اس دوران تمام افراد گاڑی سے اتر کر سامنے درختوں کے بیچ پڑی ہوئی کرسیوں پر براجمہ ہو چکے تھے۔ عزیر نے اپنا مووی کیمرہ سنبھال رکھا تھا اور وہ آس پاس کے دلکش اور سحر انگیز مناظر اور بیٹھے ہوئے تمام افراد کی فلم بنانے میں مصروف ہو گیا۔ سب اس طرح پوز دے رہے تھے کہ جیسے کیمرے سے بے خبر ہوں، تاکہ مناظر میں حقیقت نظر آئے۔ کھانے کا آرڈر دیا جا چکا تھا۔ محب نے عزیر سے کیمرہ لیتے ہوئے کہا، اب تم بیٹھو، میں تمہاری مووی بناتا ہوں۔ عزیر نے کیمرہ دیتے ہوئے کہا، ابھی جو آپ پر ہنگام زندگی گزارنے کے عادی ہونے کا ذکر کر رہے تھے، مجھے ایک فلم یاد آ گئی، کمل ہاسن کی پشپک، جس میں اس کا کریکٹر ایسے ہی آدمی کا ہے، ایک ایسے محلے میں رہتا ہے جہاں دن رات شور شرابہ، ہنگامہ، گالم گلوچ، گانے بجانے کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ وہ اسی شور میں سویا کرتا تھا۔ ایک بار اسے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں رات گزارنے کا موقع ملتا ہے، وہاں اسے نیند ہی نہیں آتی، تنگ آ کر وہ اپنی بستی میں آ جاتا ہے، ٹیپ ریکارڈر سے وہاں کا شور ریکارڈ کرتا ہے، پھر ہوٹل آ کر ٹیپ آن کر کے بڑے آرام سے سو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم بسا اوقات ایسی زندگی گزارنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور اس حد تک عادی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اس کے بغیر رہنا ادھورا لگتا ہے۔ اس دوران کیپٹن زبیر اور نفیسہ کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔
زبیر کی خواہش تھی کہ وہ بات کرے، مگر نفیسہ کے چہرے پر بے اعتنائی کی جھلک دیکھ کر وہ نہیں چاہتا تھا کہ نفیسہ اس گریز کی حالت کو اور بڑھاوا دے، لہذا وہ خاموش تھا۔ میجر نہال سے گفتگو میں زبیر کو پتہ لگ گیا تھا کہ نفیسہ شادی کرنے سے مسلسل انکار کر رہی، اور اس انکار کی وجہ زبیر نہیں ہے، بس وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ لہذا زبیر کو یہ اندازہ تھا کہ مسئلہ صرف نفیسہ کی شادی کی جانب راغب کرنا ہے اور بس۔ تھوڑی دیر میں وہ گوشت، ٹکی اور پشاوری کڑھائی سے لطف اندوز ہو رہے تھے، درمیان میں ہلکے پھلکے چٹکلے بھی چل رہے تھے۔ محب، نوشین، عزیر اور اریبہ کی مسلسل کوشش تھی کہ فضا کو خوشگوار بنائے رکھیں۔ درمیان میں زبیر بھی شائستہ اور معنی خیز لطائف سے محفل کو گرما رہا تھا، مگر نفیسہ نے تاحال سنجیدگی کی چادر میں خود کو لپیٹ رکھا تھا۔ البتہ اپنے دونوں بچوں کو کھانا کھلاتے ہوئے وہ بھی کوئی ادھورا جملہ کہہ کر اپنی لمبی خاموشی پر چلی جاتی، اور سب ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگتے۔ عزیر اور اریبہ کو نوشین نے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا۔ عزیر اپنے بھائی کے انتخاب پر خوش تھا، وہ نفیسہ کو اپنی بھابھی کے روپ میں سوچ کر اور خوش ہو رہا تھا۔ اسے نفیسہ اچھی لگی تھی، کہ مگر وہ اس بات پر بھی حیران تھا کہ آخر بھائی جان نے ایک بیوہ اور 2 بچوں کی ماں سے شادی کی خواہش کا اظہار کیوں کیا ہے۔ وہ بھی تمام لوگوں کی طرح اس پس منظر سے ناواقف تھا۔ کھانے کے دوران عزیر نے اریبہ سے بات کی اور پھر سرگوشی میں محب اور نوشین سے کچھ کہا۔ چاروں نے آنکھوں سے اس بات میں اشارہ کیا۔ زبیر لڑکے کو بلا کر چائے کا آرڈر دینے لگا تو محب نے کہا، بھائی مجھے تو وہ سامنے کا منظر بہت خوبصورت لگ رہا ہے، میں تو وہاں جانا چاہتا ہوں۔ سنا ہے اس طرف آبشار بھی ہے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں؟ عزیر اور اریبہ نے پوچھا۔ کیوں نہیں، 2 سے بھلے 4 اور 4 بھلے 6، کیونکہ بچے بھی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے۔ یہاں ہم صرف بور لوگوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تاکہ وہ ہمیں بور نہ کریں۔ محب نے دونوں بچوں کی انگلی پکڑتے ہوئے کہا، اور وہ چٹتی ہوئی نظر زبیر کے چہرے پر ڈالی۔ وہاں ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ سنجیدگی کے دبیز غلاف سے جھلک رہی تھی۔ تنہائی ہوتے ہی زبیر کچھ کہنے کے لیے پڑ تو نہیں رہا تھا کہ نفیسہ نے غیر متوقع سوال کر ڈالا اور بولی، آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس اچانک حملے کے لیے وہ تیار نہیں تھا، مگر وہ پھر اسے خیال آیا کہ اس غیر متوقع سوال نے بہت سارے غیر ضروری سوالوں اور جوابوں اور تعویلوں کو پچھاڑ دیا ہے، اور بات بہت آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ اس نے کہا، میں اب تک سوچ رہا تھا کہ آپ سے کیا بات کی جائے اور کیا نہ کی جائے، مگر آپ کے سوال نے مجھے بہت آسانی مہیا کر دی ہے۔ آپ کا 2 ٹوک جملہ بلکہ حملہ مجھے اچھا لگا۔ وہ کچھ دیر خلا میں یوں ہی ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر یوں ٹھہر ٹھہر کر گویا ہوا، میں جب سیکنڈ لیفٹیننٹ بنا تو میرے والدین کی خواہش تھی کہ وہ میری جلد سے جلد شادی کر دیں۔ پھر ایک دن اچانک ایک لڑکی مجھے پسند آ گئی، میں نے اس کا پتہ ٹھکانہ بھی ڈھونڈ نکالا، مگر پھر انکشاف ہوا کہ اس کا تو نکاح ہو چکا ہے، رخصتی ہونے والی ہے۔ زندگی میں کوئی پہلی بار مجھے پسند آیا تھا، مگر کیا کیا جا سکتا تھا، کچھ نہیں۔ زبیر کہتے کہتے ٹھہر گیا۔ نفیسہ خاموشی سے سن رہی تھی، ارد گرد کوئی نہیں تھا، درختوں کے پتے خاموش تھے، حتیٰ کہ فضا میں بھی سکوت چھایا ہوا تھا۔ خاموشی اس قدر گہری تھی کہ دونوں ایک دوسرے کی دھڑکنوں کی آوازیں بھی سن سکتے تھے، مگر اس دوران ایک عجیب بات ہوئی۔ نفیسہ جس نے اب تک خود ساختہ تناؤ اوڑھ رکھا تھا، وہ ڈھلکتا ہوا نیچے آنے لگا۔ وہ زبیر کے کہے ہوئے جملے پر غور کر رہی تھی۔ اسے یاد تھا کہ اس کا بھی نکاح پہلے ہوا تھا اور رخصتی بعد میں۔ اس نے زبیر کے آئینے میں خود کو کھڑا کر کے دیکھا، مگر وہاں کوئی تصویر نہ ابھری۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو بھیجتے ہوئے سوچا وہ کوئی اور ہوگی، پھر لفظ اسی کی سماعتوں سے ٹکرانے لگے۔ کبھی کبھی کسی غم کو بھلانے کے لیے لمحے درکار ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی کئی سال بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ میں نے بھی کئی برس اس ایک ملاقات کو بھلانے میں لگا دیے، لیکن میں ابھی قید تنہائی سے رہا بھی نہ ہو پایا تھا کہ مجھے خبر نے پھر ہلا کر رکھ دیا۔ وہ لڑکی جسے میں نے چاہا تھا، اس کا شریک سفر ایک حادثے میں اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ سنتے ہی نفیسہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اس کے اندر کسی نے چیخ کر کہا، وہ کوئی اور نہیں، تم ہو، صرف تم ہو۔ تب وہ اور مضطرب ہو گئی اور بے اختیار کھڑے ہوتے ہوئے بولی، یہ آپ کس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ کیا میرے بارے میں؟ جبکہ میں اور آپ آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ملے۔ لوگ سرسری ملاقاتوں کو یاد نہیں رکھتے، اور کچھ لوگ ان سرسری ملاقاتوں سے اپنی پوری زندگی کا تانا بانا بن ڈالتے ہیں۔ کیپٹن زبیر یہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ نفیسہ نے تناؤ اور کھنچاؤ کی چادر کو دوبارہ اوڑھنے کی کوشش کی، مگر وہ تو سرک کر پیروں میں آ گری تھی۔ اس نے اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کی اور دھیمی چال سے پگڈنڈی کی طرف چل دی۔ زبیر بھی ساتھ ہو لیا۔ چلتے چلتے نفیسہ نے سوال کیا، اس لڑکی سے ہونے والی وہ سرسری ملاقات کون سی تھی؟ زبیر نے الٹا سوال داغتے ہوئے کہا، پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیجیے۔ ایک آدمی جس نے اپنی پوری زندگی کو محض ایک سرسری ملاقات کی یاد میں گوندھ رکھا ہو، اچانک ایک حادثے کی صورت میں ہی صحیح، مگر اسے یہ موقع میسر آ جائے کہ وہ اپنی باقی زندگی کو اس سے وابستہ
کر لے تو کیا کوئی برائی ہے؟ آپ کے سوال کا جواب میرے سوال سے جڑا ہوا ہے. میں یہ تو سمجھ گئی ہوں کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں میں ہوں، مگر وہ ملاقات کون سی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اچھا اگر میں آپ کو بتا دوں تو کیا آپ مجھے یہ حق دیں گے کہ میں آپ کو آپ کے نام سے پکار سکوں؟ نفیسہ نے استفہامیہ انداز میں کہا. یہ تو کوئی بات ہی نہیں، آپ مجھے اب بھی میرے نام سے پکار سکتے ہیں، میں اسے کوئی برائی نہیں سمجھتی. میں صرف نام لینے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس کا حق مانگ رہا ہوں. نفیسہ نے سوچتے ہوئے جواب دیا. کچھ کہہ نہیں سکتی. نفیسہ جواب جو اب تک اپنے والدین کے سامنے شادی سے انکار کرتی چلی آ رہی تھی، آج سب کچھ جان لینا چاہتی تھی. وہ بہت حیران ہو رہی تھی کہ ایک شخص اتنے برسوں سے جانتا ہے اور وہ اس کو بالکل نہیں جانتی، اور اب جبکہ اس کے 2 بچے ہیں وہ اب بھی اس سے اتنی شدید محبت کرتا ہے اور اسے اپنانا چاہتا ہے. اسے کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ زبیر اس کے پاپا کے کہنے پر یا سماج میں دکھانے کے لیے اس نے ایک بیوہ اور 2 بچوں کو اپنایا اور ہمدردی کے طور پر شادی کی خواہش نہیں رکھتا ہے، بلکہ در حقیقت وہ اسے چاہتا ہے، اسے محبت کرتا ہے. وہ جب اشفاق چودھری کے گھر کی زینت تھی، زبیر کے دل میں شاید تب بھی اس کی محبت کا دیا روشن تھا. اس نے زبیر کی طرف دیکھا اور جو کسی اور طرف دیکھ رہا تھا. اب تک کی ملاقات میں اسے کیپٹن زبیر اچھا لگا تھا، مگر وہ اب بھی اس بات سے لا علم تھی کہ زبیر اسے کب سے جانتا ہے. وہ جاننا چاہتی تھی مگر بار بار یہی سوال دہراتے ہوئے اسے خفگی سی محسوس ہو رہی تھی. وہ خاموش رہی. دور دور تک آسمان صاف تھا، تارے جگمگا رہے تھے. آخری تاریخوں کا چاند کہیں کنڈلی مارے چھپا بیٹھا تھا، مگر تا حد نظر پھیلے ہوئے پہاڑوں کے بیچ وادی کی فضا روشن تھی. پھر چناسی آنے والے سیاح اور مقامی لوگ ادھر ادھر ٹہل رہے تھے. پہاڑ کے دامن میں پگڈنڈی پر چلتے ہوئے دونوں اسٹاپ سے خاصا دور نکل آئے تھے. دونوں خاموش تھے مگر سوچ رہے تھے، اپنے اپنے خیالوں میں گم. ایک دن پہلے تک اجنبی تھے، وہ کہ ابھی تک ایک دوسرے کو اچھی طرح نہیں جان سکے تھے، مگر اتنے اجنبی بھی نہیں رہے تھے. نفیسہ کی بدلی فضا میں تحلیل ہو چکی تھی. وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس میں اچانک یہ تبدیلی کیسے آ گئی ہے. یکایک اسے خیال آیا اور اس نے واپسی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے ایک جملہ زبیر کی طرف اچھال دیا. میں آج بھی اشفاق سے محبت کرتی ہوں. یہ سن کر زبیر نے کسی رد عمل کا ظاہر نہیں کیا اور واپسی کے لیے خود بھی مڑتے ہوئے بولا. کرنا بھی چاہیے. یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں. اگر آپ یہ کہتی ہیں تو شاید میں آپ سے پوچھتا، اگر آپ یہ نہ کہتی ہیں تو میں آپ سے پوچھتا، لیکن اگر آپ اس کے الٹ کہتی تو میں فوراً کہتا کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں. زبیر نے یہ کہتے ہوئے نفیسہ کی طرف دیکھا اور اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی، مگر وہاں سادہ کاغذ کے سوا کچھ نہ تھا. نفیسہ نے نہ کوئی وضاحت کی اور نہ اسے مزید کچھ پوچھا. دونوں آہستہ خرامی سے چلتے رہے. تھوڑی دیر بعد زبیر دوبارہ گویا ہوا. جو لوگ اچھے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یاد آتے ہیں اور ہم سب ان سے ہمیشہ محبت کرتے ہیں، اور اگر ہم ایسے لوگوں کو بلا دیں تو پھر ہم اتنے ہی برے ہونے کا ثبوت دیں گے. نفیسہ نے زبیر کی طرف دیکھا. وہ اسے اچھا لگا. اڈا قریب آ گیا تھا جہاں محب، نوشین، عزیر، اریبہ اور بچے نظر آ رہے تھے. ان دونوں نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی. سب نے معنی خیز نظروں سے دیکھا مگر خاموش رہے.